السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم عزیزوں، امید ہے کہ آپ سبھی حضرات خیریت سے ہوں گے۔ اللہ رب العزت آپ لوگوں کو اسی طرح خوش رکھے اور کامیابی عطا فرمائے۔ میرے عزیزوں، آج میں آپ لوگوں کو ایک ایسی حکایت بتلاؤں گا جو حسد کے متعلق ہے، یعنی حسد کرنے کا کیا انجام ہوا۔ میں آپ لوگوں کے سامنے اس حکایت کو رکھتا ہوں اور امید ہے کہ آپ لوگوں کو یہ حکایت سن کر بات سمجھ میں آ جائے گی۔ میرے عزیزوں، ایک بادشاہ تھا، اس کے پاس ایک شخص آیا کرتا تھا جو بہت نیک تھا۔ یہ بادشاہ سے اتنا کھلا ہوا تھا، اتنا کھلا مزاج تھا کہ جیسے ہی آتا تھا تو بادشاہ کے بازو میں آ کر بیٹھ جاتا تھا اور بادشاہ کو نصیحت کرنے لگتا تھا، اور نصیحت میں یوں کہا کرتا تھا کہ تم لوگوں کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کرو اور بروں کو تو ان کی برائی ہی کافی ہے، ان کے لیے برائی کافی ہے، اس لیے آپ بھلائی کا معاملہ کرتے رہو۔ تو جو بادشاہ کا وزیر تھا یہ بھی وہاں کھڑا رہتا تھا، تو اس کو بڑی حسد ہو گئی کہ کتنا اکرام کرتے ہیں بادشاہ سلامت، اس کا کتنی عزت کرتے ہیں، اور یہ آخر کون شخص ہے جو اتنا کھلا ہوا ہے کہ بادشاہ کے پاس آتا ہے اور بیٹھ جاتا ہے، اور بادشاہ بھی خوب اس کی عزت کرتے ہیں، اس کی خاطرداری کرتے ہیں۔ تو اس کو یہ دل میں اس کے حسد آ گئی، تو پھر اس نے چال چلی۔ ایک دن یہ بادشاہ سلامت کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ وہ جو شخص آتا ہے آپ کے پاس، جو آپ کو نصیحت کرتا ہے، آپ کو اچھی اچھی باتیں بتاتا ہے، اور آپ بھی اس کا خوب اس کی عزت کرتے ہیں، اس کا اکرام کرتے ہیں، وہ پتہ ہے آپ کے بارے میں کیا خیال رکھتا ہے؟ پتہ ہے آپ کو وہ کیا کہتا ہے؟ تو بادشاہ سلامت کہنے لگے نہیں، مجھے کیا کہتا ہے مجھے نہیں معلوم ہے۔ تو کہنے لگا کہ وہ شخص کہتا ہے کہ بادشاہ سلامت کے منہ سے بدبو آتی ہے۔ تو بادشاہ سلامت کہنے لگے اچھا ایسی بات ہے؟ کہنے لگا جی ہاں، آپ دیکھ لیجئے۔ تو بادشاہ سلامت نے کہا ٹھیک ہے، میں اسے کل بلاؤں گا اور دیکھوں گا کیا واقعی ایسا ہے۔ تو وزیر کہنے لگا جی ہاں بالکل ایسا ہی ہے، کیونکہ جب وہ آپ کے قریب آتا ہے نا، آپ کو کچھ کہنے چلتا ہے تو وہ اپنی ناک پر ہاتھ رکھ لیتا ہے، ایسے ہاتھ رکھ لیتا ہے، تو معلوم چلتا ہے کہ وہ آپ کے کہنا چاہتا ہے کہ وہ آپ کے منہ سے بدبو آتی ہے، اس وجہ سے وہ اپنی ناک واک بند کر لیتا ہے۔ تو بادشاہ سلامت نے کہا کہ ٹھیک ہے، کل میں اس کو لے کر آؤں گا اور دیکھوں گا کہ کیا واقعی ایسا ہے۔ اچھا، ادھر جب وزیر نے یہ بات بادشاہ سلامت سے کر دی، دوسرے دن جب اس شخص کو بادشاہ کے پاس آنا تھا، اسی رات اس وزیر نے اس نیک شخص کو دعوت پر بلایا اپنے گھر۔ تو یہ شخص وزیر کے یہاں چلا گیا، وہاں اس نے جو ڈشیں تیار کی، جو کھانے تیار کیے، وہ سارے کھانے، ساری ڈشیں لہسن اور پیاز کی تھی، یعنی ہر ڈش میں لہسن اور پیاز کی مقدار زیادہ تھی، جس کی وجہ سے ہوا یہ کہ جب اس نے کھانا کھایا تو اس کے منہ سے خود بدبو آنے لگی لہسن اور پیاز کی۔ اب بادشاہ سلامت کے پاس بھی جانا تھا تو کرتا کیا، کیونکہ اس نے کھا لیا۔ اب یہ کھاتے ہی بادشاہ سلامت کے پاس آ گیا، بادشاہ سلامت سے پھر وہی بات عرض کرنے لگا کہ آپ لوگوں کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کرو اور بروں کو تو ان کی برائی ہی کافی ہے۔ لیکن جب یہ بات کر رہا تھا تو اس نے اپنے منہ پر ہاتھ رکھ لیا، ادھر منہ پر اس نے ہاتھ رکھا کہ بادشاہ سلامت کو یقین ہو گیا کہ واقعی وزیر سچ کہتا ہے، یہ منہ پر ناک پر ہاتھ رکھتا ہے، اس کا مطلب یہی ہے کہ میرے منہ سے بدبو آتی ہے اور یہ کہہ نہیں پاتا ہے۔ اچھا، اس نے ہاتھ منہ پر کیوں رکھا؟ وہ اس وجہ سے کہ یہ نیک شخص خود لہسن پیاز کھا کر آیا تھا اور منہ پر ہاتھ رکھ کے اپنی بات کہہ رہا تھا کہ کہیں بادشاہ سلامت کو میرے منہ کی بدبو نہ لگے، میرے منہ کی بدبو بادشاہ سلامت تک نہ پہنچے۔ وہ اس وجہ سے ہاتھ رکھ رہا تھا
لیکن وزیر نے کچھ ایسا ورغلایا کہ بادشاہ سلامت یہ سمجھ رہے تھے کہ میرے منہ سے بدبو آتی ہے جس کی وجہ سے یہ ایسا کر رہا ہے۔ بادشاہ سلامت کو جب یقین ہو گیا تو بادشاہ سلامت کی عادت تھی کہ جب وہ کوئی انعام دیتا تھا تو شاہی فرمان جاری کرتا تھا۔ ذرا غور سے سنیے گا، جو انعام دیتا تھا جب انعام کی باری آتی تھی تو پھر شاہی فرمان جاری کیا کرتا تھا، لکھا کرتا تھا، لیکن جب سزا سناتا تھا تو پھر لکھتا نہیں تھا، ڈائریکٹ سزا کا اعلان کر دیا کرتا تھا۔ تو وزیر کو معلوم تھا کہ بادشاہ سلامت اس کو سزا دیں گے تو اعلان کر دیں گے، لیکن بادشاہ سلامت نے رولز تھوڑے بدل دیے، اس بات کو راز رکھا۔ وہ کیا کیا؟ ایک خط لکھا جس میں لکھا تھا کہ جو شخص یہ خط تمہارے پاس لے کر آئے گا تم اسے قتل کر دینا۔ خط میں یہ لکھا اور لکھ کر اس نیک شخص کو دے دیا کہ جاؤ فلاں کو دے دو جا کر۔ اب وزیر یہ سمجھنے لگا کہ اس میں تو خط لکھا ہے اور بادشاہ کی عادت ہے کہ جب خط لکھتا ہے تو وہ انعام کا ہوتا ہے۔ تو وزیر جب یہ شخص لے کر چلا تو راستے میں وزیر مل گیا، تو وزیر نے سوچا کیوں نہ میں یہ انعام خود لے لوں، تو اس نیک شخص کو خوب ہڑکایا، دھمکایا اور وہ خط لے لیا کہ یہ خط میں لے کر جاؤں گا، یہ سوچ کر کہ اس میں انعام ہوگا، مجھے مل جائے گا۔ لیکن تھا کیا؟ چنانچہ یہ خط فلاں کے پاس لے کر پہنچ گیا جس کے پاس بادشاہ سلامت نے بتلایا تھا۔ جب اس شخص نے خط کو دیکھا تو اس میں دیکھا کیا لکھا تھا کہ جو شخص خط لے کر آئے اس کو قتل کر دو۔ چنانچہ جیسے ہی اس شخص نے خط پڑھا وزیر کو پکڑ لیا کہ میں تمہیں قتل کروں گا۔ اب اس کی چیخیں نکل گئی، ارے یہ کیا، یہ کیا؟ وہ کہنے لگا کہ ہاں اس میں لکھا ہے کہ جو شخص خط لے کر آئے گا اسے قتل کر دینا۔ تو یہ کہنے لگا جی یہ میرا خط نہیں ہے، میں تو ایسے فلاں لے کر آ رہا تھا، میں نے لے لیا۔ تو یہ شخص کہنے لگا نہیں، بہانے بازی نہیں چلے گی، تمہاری کوئی بات نہیں چلے گی۔ یہ کہتے ہی اس شخص نے وزیر کو قتل کر دیا، قتل کر دیا گیا۔ دوسرے دن جب یہ نیک شخص بادشاہ سلامت کے پاس پہنچا تو ان کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی، ارے یہ کیا، تم یہاں کیسے؟ تو کہنے لگا کہ ایسی بات ہو گئی تھی کہ آپ نے جو خط لکھا تھا وہ وزیر نے لے لیا اور وزیر کو قتل کر دیا گیا اور میں بچ گیا۔ تو بادشاہ سلامت کہنے لگے کہ اچھا چلو ٹھیک ہے، یہ بتاؤ وزیر تمہارے بارے میں ایسا کہتا تھا، کیا یہ صحیح ہے؟ اس نے کہا بالکل نہیں، غلط ہے۔ تو بادشاہ سلامت کہنے لگے کہ اگر غلط ہے تو پھر تم میرے پاس جب آتے تھے بیٹھتے تھے تو اپنے منہ پر ناک پر ہاتھ کیوں رکھ لیتے تھے، ناک بند کیوں کرتے تھے؟ تو اس نے ساری سچائی بتائی کہ ایسی بات تھی، وزیر نے میری دعوت کی تھی، اس میں لہسن پیاز خوب تھا، میں تو اپنے منہ کی بدبو چھپانے کے لیے آپ کے قریب ہوا تو پھر اپنے منہ کی بدبو چھپانے کے لیے ناک پر ہاتھ رکھا، منہ پر ہاتھ رکھا اور اس نے آپ کو اس طرح ورغلایا۔ تو بادشاہ سلامت کی آنکھیں کھل گئی اور فرمانے لگے کہ واقعی یہ حاسدین تھا جو مجھے تمہارے خلاف ورغلا رہا تھا، بہکا رہا تھا، اور اس حاسد کا انجام ایسا برا ہوا کہ وہ اپنے انجام تک پہنچ گیا۔ تو میرے عزیزوں، بات یہ کہنی تھی کہ آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ جس کے لیے گڑھا کھودتا ہے ایک نہ ایک دن وہ خود اس میں گر جاتا ہے، وہ خود گر جاتا ہے۔ اس لیے میرے عزیزوں، ادھر آپ نے دیکھ لیا کتنی بہترین چال چلی گئی، کس کو گرانے کی بات کی گئی، کیسے فرمان جاری ہوا، لیکن اللہ کو کچھ اور منظور تھا۔ گڑھا کھودا گیا نیک کو گرانے کے لیے، لیکن چال چلنے والا خود گر گیا۔ اس لیے میرے عزیزوں، آپ بھی یہ طے کر لو، اگر کسی پر ظلم کر رہے ہو، کسی کا دل میں حسد رکھے ہو، کسی کا کینہ دل میں ہے، کسی کا بغض ہے، تو پھر یہ دل سے نکال دو، کیونکہ ان سب چیزوں کو اگر تم اپنے جسم میں پالو گے تو سامنے والے کا کچھ نہیں بگاڑ پاؤ گے،
बल्कि तुम्हारा ही खून जलेगा, तुम ही परेशान होगे, तुम्हारा ही दिमाग खराब होगा, तुम्हारा दिमाग कमजोर होगा, तुम्हारी सोचने समझने की सलाहियत वो खत्म होती रहेगी, तो अंजाम तुम्हारा ही खराब होगा। इसलिए मेरे अजीजों, जो भी आप दूसरों के खिलाफ चाल चल रहे हो, ये सब चीजें खत्म करो, वरना अल्लाह रब्बुल इज्जत की पकड़ बड़ी सख्त है। अगर तुम दूसरों के खिलाफ चालबाजी रचाओगे, दूसरों के खिलाफ तुम कलम उठाओगे, जुबान चलाओगे, तो खुद अल्लाह तुम्हारी एक दिन पकड़ करेगा और तुम खुद उसमें गिरते चले जाओगे, नाकाम हो जाओगे। इसलिए मेरे अजीजों, इस काम से बचो। अल्लाह रब्बुल इज्जत हम सब को बुरे कामों से, साजिशों से, चालाकियों से बचने की तौफीक अता फरमाए और सीधी राह पर चलने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।